آج میں آپ کو ایک ایسا کلام بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ نے اسے دن میں ایک بار بھی دوہرا لیا تو آپ کے تمام قرضے ختم ہونے لگیں گے۔ آپ سے بے حد گزارش ہے کہ اس دعا اور کلام کو آخر تک ضرور سننا۔ خداوند یسوع کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ پیارے دوستو، زندگی میں ایسے دن ضرور آتے ہیں جب خدا آپ سے کچھ کرنے کا تقاضا نہیں کرتا۔ نہ وہ آپ سے بھاگنے کو کہتا ہے، نہ ہی آپ سے یہ کہتا ہے کہ خود کو ثابت کرو۔ بس وہ یہ کہتا ہے کہ تھوڑا رک جاؤ۔ کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جب صرف سننا ہی کافی ہوتا ہے۔ آج کا یہ دن بھی ویسا ہی ہے، یہ وقت ویسا ہی ہے۔ آپ نے سننا ہے۔ اگر آپ یہ سن رہے ہیں تو اسے محض الفاظ کی طرح نہ سنیں، اسے دل اور روح میں اترنے دیں، کیونکہ آپ کی فکروں کے گرد خدا کی قدرت ہلنا شروع ہو چکی ہے۔ پورے ایمان کے ساتھ سنیں۔ اس وقت بھلے ہی آپ کو کچھ دکھائی نہ دے رہا ہو، لیکن میرا یقین کریں، آپ کی فکروں کے گرد خدا کی قدرت ہلنا شروع ہو چکی ہے۔ یقین جانو، یہ بدلاؤ شروع ہو چکا ہے۔ یہ بدلاؤ آپ کے زور لگانے سے نہیں اور نہ ہی آپ کے منصوبوں سے ہے۔ یہ بدلاؤ اس لیے ہے کیونکہ جب خدا کا کلام ایمان کے ساتھ سنا جاتا ہے تو وہ صرف دل کو نہیں چھوتا، بلکہ حالات نئے سرے سے تخلیق کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بائبل ہمیں ایک ایسا راز بتاتی ہے جسے بہت سے لوگ پوری زندگی سمجھ ہی نہیں پاتے۔ زبور 85 باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں اور اپنے مقدسوں سے سلامتی کی باتیں کرے گا۔ یہ سلامتی صرف دل کا سکون نہیں۔ عبرانی زبان میں اس سلامتی کو شالوم کہتے ہیں، اور شالوم کا مطلب ہے کچھ بھی کم نہیں، کچھ بھی ٹوٹا ہوا نہیں، کچھ بھی ضائع نہیں۔ یعنی جس جگہ خدا کی سلامتی اترتی ہے وہاں کمی نہیں رہتی، ٹوٹ پوٹ نہیں رہتی، بلکہ بحالی، برکت اور مکمل پن اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہیں سے فراہمی جنم لیتی ہے۔ اس لیے دہرانے سے زیادہ سننا ضروری ہے۔ جب آپ سچ میں سنتے ہیں تو آپ کی روح حالات سے پہلے خدا کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتی ہے۔ اب کلام کے ان الفاظ کو محسوس کیجئے۔ یہ دولت سے شروع نہیں ہوتے، بلکہ ایک بھروسے سے شروع ہوتے ہیں۔ خداوند میرا چوپان ہے، اور پھر روح سے نکلا ہوا اعلان آتا ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، مجھے کمی نہ ہوگی۔ یہ مستقبل کی امید نہیں، موجودہ سچائی ہے۔ یہ کہنا کہ میں محفوظ ہاتھوں میں ہوں، اس لیے کمی مجھ پر حاوی نہیں ہو سکتی۔ بہت سے لوگ تھک چکے ہیں اور اندر سے ٹوٹ چکے ہیں، کیونکہ وہ صرف اپنی محنت سے رزق لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا کا طریقہ لیکن الگ ہے۔ پہلے مکاشفہ، پھر فراہمی، پہلے سننا، پھر دیکھنا۔ زبور 37 باب اور اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، وہ آفت کے دن شرمندہ نہ ہوں گے اور کال کے دنوں میں آسودہ رہیں گے۔ یعنی آفت آئے گی، حالات سخت ہوں گے، مگر خدا کے بچوں کے لیے رسوائی اور بھوک نہیں ہوگی، کیونکہ خدا کا نظام حالات کے دباؤ سے نہیں بلکہ ایمان اور اس کے وعدوں سے چلتا ہے۔ روزانہ کلام سننا کوئی رسم نہیں بلکہ ایک روحانی حالت ہے، کیونکہ ایمان فکر سے نہیں بلکہ سننے سے آتا ہے۔ شیر ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، پر خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ جو لوگ خدا کے قریب رہتے ہیں، جو اس کے وعدوں پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ ہر حالت میں محتاج نہیں رہتے۔ یہ محتاجی یا کمی صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی طاقت یا دنیاوی وسائل پر منحصر رہتے ہیں۔ خداوند کے طالب یعنی وہ لوگ جو ایمان کے ساتھ اس کی رہنمائی مانگتے ہیں، وہ ہمیشہ پوری فراہمی اور سکون میں رہتے ہیں۔ یہ فراہمی بھروسے اور ایمان کے ذریعے آتی ہے، نہ کہ دوڑ دھوپ یا اپنی کوشش سے۔ آپ کا ماحول، آپ کی زندگی اور آپ کے موقع بھی وہی سب کچھ پیش کرتے ہیں جو مسلسل آپ اپنی روح میں بھر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ روز کلام سنتے ہیں تو آپ کا ماحول خدا کے نظام میں آ جاتا ہے۔ وہ دروازے جو زبردستی نہیں کھلتے تھے، کلام کے پڑھنے سے کھلنے لگتے ہیں۔ مال و دولت اس کے گھر میں ہے اور اس کی صداقت ابد تک قائم ہے۔ زبور 112 کی 3 آیت۔ یہ کوئی شاعری نہیں بلکہ خدا کا عہد ہے۔ اگر آپ کی معاشی حالت ڈگمگا رہی ہے تو اکثر وجہ یہ ہوتی ہے کہ اندر ابھی سکون نے جگہ نہیں بنائی، اور سکون خوف کی آواز سے نہیں بلکہ خدا کی آواز سے آتا ہے۔ ہاں، خدا کی آواز سے ہی سکون آتا ہے۔ جس پل بھی آپ اپنے پورے ایمان کے ساتھ کلام کو سنتے ہیں، اسی پل آسمانی قوتوں کو حرکت کا حکم مل جاتا ہے۔ اب ایک کام کریں، اگر آپ زندگی میں برکت اور نعمت پانے پر ایمان رکھتے ہیں تو اپنے دل میں آہستہ سے کہیے، میں اسے قبول کرتا ہوں، یعنی میں برکت اور نعمتوں کو قبول کرتا ہوں۔ زبور 127 کی 2 آیت کہتی ہے،
تمہارا سویرے اٹھنا اور دیر سے آرام کرنا اور مشقت کی روٹی کھانا بالکل فضول ہے۔ تو کیا مطلب ہمیں کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ تو اپنے پیاروں کو نیند ہی میں عطا کر دیتا ہے؟ کام نہیں کرنا چاہیے کیا؟ یہ محنت کے خلاف نہیں بلکہ بوجھ کے خلاف ہے۔ آپ کو فضول بوجھ اٹھا کر نہیں چلنا۔ خاموش رہو اور جان لو کہ میں ہی خدا ہوں۔ خاموشی کمزوری نہیں بلکہ ایمان میں مضبوط کھڑے ہونے کی علامت ہے۔ جب دل اور روح میں سکون اترتا ہے، فیصلے بھی روشن اور صاف ہو جاتے ہیں، غلط راستے بھی بند ہو جاتے ہیں، اور یہیں سے پھر آپ کا معجزہ شروع ہو جاتا ہے۔ زبور پہلے باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے، یعنی اپنے وقت پر۔ پھل جو بویا جاتا ہے وہ جلدی نہیں آتا بلکہ وہ اپنے وقت پر آتا ہے۔ تو آپ کی برکت کا بھی ایک وقت ہے۔ آخر میں یہ سنیے، یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی۔ آپ کو پیچھا نہیں کرنا پڑے گا، رزق آپ کو ڈھونڈے گا، آپ کے پیچھے آئے گا۔ آپ کا رزق آپ کے پیچھے آئے گا۔ آپ کو دیر نہیں ہوئی، خدا آپ کو بھولا نہیں، آپ بس خدا کے راستے پر آ رہے ہیں۔ جیسے جیسے آپ سنتے رہیں گے، دروازے بغیر دباؤ کے کھلیں گے اور ضرورت سے پہلے فراہمی آ جائے گی۔ یہ خدا کا کلام ہے۔ جب اس پر یقین رکھیں گے، اس کو قبول کریں گے، تو راستے خود بخود کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کلام کو ذہن میں رکھیں، روز پڑھیں، اور اب دیکھیں کہ دن بدن آپ کی حالت بدلتی چلی جائے گی۔ آئیے ہم ایک چھوٹی سی دعا کرتے ہیں۔ اے آسمانی باپ، اس پرسکون لمحے میں ہم اپنے تمام بوجھ آپ کے قدموں میں رکھتے ہیں۔ اے باپ، آپ ہمیں ہماری ضرورتوں اور خوف سے پہلے جانتے ہیں۔ آج ہم اپنی ٹوٹی ہوئی روح اور بوجھل دل کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ ہماری وہ فکر بھی دیکھ رہے ہیں جو ہم نے کسی سے نہیں کہی، وہ مالی دباؤ جو ہمیں توڑ رہا ہے، لیکن آج ہم یہ قبول کرتے ہیں کہ ہم اب اور نہیں لڑیں گے، ہم اپنی طاقت سے سب کچھ سنبھالنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اے خداوند، آپ ہمارے چوپان ہیں اور ہمیں کسی بات کی کمی نہ ہوگی۔ جہاں کمی رہی ہے وہاں اپنی بھرپوری بھیج دے خداوند جی۔ جہاں رکاوٹ ہے وہاں راستہ کھول دیں پیارے خداوند جی۔ ہم اپنے بل، اپنے قرض اور اپنی ذمہ داریاں آپ کو سونپتے ہیں۔ ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم کمی یا خوف کے تابع نہیں بلکہ آپ کے کلام کے تابع ہیں۔ ہمارے فیصلوں کی اپنی حکمت سے رہنمائی کریں پیارے خداوند جی۔ اے خداوند، ہمیں وہ سکون دیں جو دنیا نہیں دے سکتی، تاکہ ہم فکروں میں ڈوبنے کی بجائے آپ کی قدرت پر بھروسہ رکھیں۔ ہماری زندگیوں میں اپنی برکت کا ایسا دروازہ کھول دیں جسے کوئی بند نہ کر سکے۔ ہمیں اپنی پناہ میں رکھیں اور ہماری محنت میں اتنی برکت ڈال دیں کہ ہم دوسروں کے لیے بھی مدد کا ذریعہ بن سکیں۔ ہمارا ہاتھ تھامے رکھیں تاکہ ہم کبھی بھٹک نہ جائیں، اور آپ کی سچائی ہمیشہ ہمارے قدموں کی روشنی بنے۔ یسوع مسیح کے مقدس نام میں آمین۔